بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور کا اورا۔ احمد کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی تھی، ہر دن مسائل، ہر لمحہ رکاوٹیں۔ لوگ اسے سمجھتے نہیں تھے، دل الگ پریشان تھا۔ وہ جو بھی کام کرتا تھا اس کا کوئی کام نہیں چلتا، ہر کام میں ناکامی مسلسل بڑھتی، کوشش کے باوجود کچھ بھی نہیں بنتا۔ احمد نے سوچا کاش کوئی حل مل جائے، کاش کوئی راستہ زندگی آسان کرے۔ ایک دو دفعہ اس نے پوری جمع پونجی لگا دی، لیکن بری طرح اس کا وہ کام بیٹھ گیا، اس کو روٹی کے لالے پڑ گئے۔ اس نے مختلف طریقے آزمائے، کسی نے وظیفے اور دعائیں بتائیں، کچھ نے سانسوں کی مشقیں کروائیں، کچھ نے آنکھیں بند دائرے بنانے کو کہا۔ جدید بابا مہنگی سروسز بیچ رہے، دعویٰ کرتے تھے کہ اورا ٹھیک ہوگا، زندگی بدل جائے گی، سب مشکلات ختم۔ احمد نے سب کچھ دل لگا کر آزمایا، لیکن ہر کوشش ناکام ہوئی۔ پھر رکاوٹیں بڑھتی رہیں، دل مایوس ہوا۔ احمد نے سوچا شاید میری قسمت ہی خراب ہے، کسی کے پاس میرے لیے کوئی حل نہیں ہے۔ یہ پرانا سائیکل نسلوں سے چل رہا۔ بابا، تعویذ، عامل سب موجود تھے، نام بدل گئے، پیکج اپ ڈیٹ ہو گیا، لیکن نتیجہ وہی، کچھ نہیں بدلا۔ عاملوں کے پیچھے لگ کے بہت کچھ کر کے دیکھا، کچھ نہ بنا۔ احمد کے دل میں مایوسی مزید بڑھی۔ ایک دن احمد کی ملاقات ایک مولانا سے ہوئی۔ مولانا نے احمد کی آنکھوں میں الجھن دیکھی تو اس سے پوچھا، بیٹا کیا معاملہ ہے؟ تم بہت مایوس لگ رہے ہو۔ تو احمد نے کہا کہ مولانا صاحب مجھے ایک بات بتائیں، اورا کیا ہے؟ جس کے پاس جو ہے جو وہ کہتا ہے تمہارا اورا خراب ہے، تمہارے تقدیر کے ستارے گردش میں ہیں، تمہارا مقدر خراب ہے۔ انہوں نے کہا جسے آج لوگ اورا کہتے ہیں، قرآن اسے نور، سکنیت، وقار اور حفاظت کہتا ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دل کے اندر خوف کو کم کرتی ہیں، سوچ کو سیدھا کرتی ہیں، غلط اثرات، حسد، نظر اور منفی دباؤ کے خلاف ڈھال بنتی ہیں، انسان کے رویے میں ٹھہراؤ اور بعد میں وزن پیدا کرتی ہیں۔ جب اندر نور آتا ہے تو باہر کی فریکوینسی خود ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لوگ بلا وجہ آپ سے الجھنا چھوڑ دیتے ہیں، فیصلے آسان ہو جاتے ہیں اور راستے وہاں سے کھلتے ہیں جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہ معجزات کرتی ہیں زندگی میں، بس تھامنے کی دیر ہے۔ یہ مسلسل نور ہے، وہ نور جو خراب نہیں ہوتا، جو بار بار ریچارج کروانے کے لیے کسی کے پاس لے کر جانا نہیں پڑتا۔ اور جب قرآن کی برکت تمہارے اندر اترے گی تو تمہارے دنیا و آخرت کے سارے کام خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم قرآن سے دور اور دنیا کے اتنے نزدیک آ چکے ہیں کہ ہمیں اصل اور نقل کی پہچان ختم ہو چکی ہے۔ قرآن ہمارا اصل ہے اور دنیا فانی ہے۔ قرآن پڑھنا اصل اورا مضبوط کرتا ہے۔ مولانا نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دو نوروں کی خوشخبری دی، لیکن ہم نے انہیں بھلا دیا یا سستی کو مصروفیت کہا۔ ہم کہتے ہیں وقت نہیں ہے، ہم مصروف ہیں، اور اورا انرجی بوسٹ کرنے والی مشقیں کرتے لوگ، مگر قرآن پڑھنے کے لیے 10 منٹ مشکل لگتے ہیں۔ مولانا نے حدیث سنائی، قرآن پڑھو، یہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا، خاص طور پر سورہ بقرہ اور آل عمران۔ یہ قیامت میں بادل یا سایہ کی مانند آئیں گی، یا پرندوں کے دو غول کی طرح اپنے پڑھنے والوں کے لیے لڑیں گی۔
سورہ بقرہ پڑھنا برکت ہے اور اسے چھوڑنا حسرت۔ باطل قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ احمد نے سمجھا اصل اورا قرآن سے آتا ہے۔ اس نے مولانا صاحب سے سوال کیا کہ اگر روزانہ مکمل سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھنا مشکل لگے تو کیا کریں؟ حل بالکل سادہ ہے، انہوں نے بتایا۔ آپ ان دونوں صورتوں کو 7 دن یا 10 دن میں تقسیم کر لیں۔ روزانہ ایک معقول حصہ جتنا سکون سے پڑھ سکیں۔ نیت یہ ہو کہ میں نور جمع کر رہا ہوں، اور اگر بالکل ہی مصروف دن ہو تو کم از کم سورہ بقرہ کی آیت الکرسی اور آخری 2 آیات، اور سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ یا آخری 2 رکوع۔ یہ بھی مستقل مزاجی سے پڑھنا بہت بڑا فرق ڈال دیتا ہے۔ اس نے پھر بھی نیت کی کہ وہ روزانہ پڑھنے کی کوشش کرے گا، اور پھر اس نے روزانہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کر دی۔ پڑھتے ہوئے کچھ ہی وقت گزرا اور نور دل میں جمع ہونے لگا۔ روزانہ لوگ بلا وجہ اس سے الجھنا چھوڑنے لگے، فیصلے آسان ہو گئے، راستے کھلنے لگے۔ احمد نے محسوس کیا یہ مستقل روشنی ہے جو کبھی خراب یا کمزور نہیں ہوتی۔ احمد نے بچوں کو بھی قرآن پڑھایا اور سمجھایا، چاہے صرف 1 صفحہ پڑھو، روزانہ پڑھو، لیکن پڑھنا لازمی ہے۔ نور جمع ہوتا رہے گا۔ بچوں کے دل مضبوط اور صاف ہو گئے، وہ حق اور باطل میں فرق پہچاننے لگے، ان کی آنکھیں درست ہونا شروع ہو گئیں۔ یہی اصل اورا ڈیولپمنٹ ہے، نور ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیابی دلاتا ہے۔ محسوس ہوا احمد نے واقعی قرآن روشنی ہے۔ وقت کے ساتھ نور دل سے باہر نکلا، اس کے ہر کام میں برکت آنے لگی، اس کی زندگی میں سکون ہونے لگا، اس کی دنیا آسان ہو گئی۔ اسے سمجھ آ گئی کہ اصل قرآن ہے۔ زندگی میں وقار، سکون اور کامیابی آئی، اسے سمجھ آ گئی۔ جادو، بابا، وظیفے کبھی مدد نہیں کر سکتے۔ انگریزی میں اورا روشنی کا جسم کہلاتا۔ سائنسدانوں نے کیمرہ بنایا، کرلین کے نام، جس سے اورا کے رنگ دیکھنے ممکن ہیں۔ جذبات سے اورا کے رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ ہر مادی چیز پر روشنی کا غلاف ہوتا ہے۔ رنگوں کی کمی بیشی سے انسان بیمار ہو جاتا ہے، جس کو رنگ اور روشنی کے علاج سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کا ہر اسم بھی ایک روشنی ہے۔ جب ہم ورد کرتے ہیں تو وہ روشنی ہمارے اورا میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ہم شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ ہر اسم اللہ روشنی ہے، ورد سے جمع ہوتی اور بیماری اور کمزوری میں شفا دیتی ہے۔ احمد نے جان لیا اصل اورا قرآن ہے، وقت کی قیمتی روشنی، مستقل اور کبھی ختم نہیں۔ یہ نور دل سے باہر کی دنیا تک پھیلا، زندگی میں وقار، سکون اور کامیابی دیتا ہے۔ بابا، جادو یا وظیفے کبھی مستقل نہیں ہوتے، صرف قرآن، نیت اور مستقل مزاجی اصل روشنی ہے۔ اگر ہم قرآن کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں گے تو یہ جادو اور بابے اپنی موت خود مر جائیں گے، اور قرآن کی برکتیں اور اللہ کی رحمتیں ہمارا نصیب ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔